بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے خواب کسی کو آیا تھا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دربار مقدسہ میں کسی ایک پاکستانی کوئی بڑے جو کہہ لیں جری قسم کی کوئی پرسنالٹی کا ذکر کیا گیا، حضرت عمر فاروق وہ لے کے آئے۔ وہ اس طرح کی باتیں اگر آپ نے سنی ہو، اس دفعہ خواب لندن میں ایک شخص کو آیا ہے اور وہ لندن سے اٹھا ہے شخص، اور اس کو خواب کیا آیا ہے، اس کو خواب یہ آیا ہے کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں انہوں نے کچھ ہیرے دیکھے ہیں، اور جب انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے تو ان ہیروں کے اوپر کچھ مذہبی شخصیات، مذہبی اسکالرس کے 4 کے نام لکھے ہوئے ہیں، چونکہ 4 ہیرے تھے، 4 کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لندن سے اٹھے ہیں اور پاکستان کا درد سینے میں سجائے ہوئے وہ پاکستان آئے ہیں، اور جن کے متعلق ان کو وہ ہیرے دیکھے تھے وہ جناب ان سے جا کے ملے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کہ وہ میری تو نہ کوئی خواہش ہے اور نہ کوئی کچھ ہے، میں نے تو بس یہ دیکھا ہے کہ ایک حضرت امام حسین جو ہیں وہ ان کے جو ہیرے ان کو نظر آئے تھے، ان ہیروں سے، جن کے ان ہیروں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، ان سے وہ ملاقاتیں جا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو صرف میسج کنوے کرنا تھا جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ مطلب کہہ لیں کہ تبدیلی کا یا حریت کا ان سے بڑا استعارہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ ان کے سلیکٹ کردہ ہیرے ہیں، تو آپ کو میدان عمل میں نکلنا پڑے گا۔ ہماری بات میری ہو چکی ہے پاکستان کے وہ جو جید عہدیدار ہیں ان کے ساتھ، جری جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ، اور وہ مطلب ادھر سے ادھر جن کو پاکستان میں چیزوں کو کرنا، جن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ لائن کے اوپر ہیں۔ میری سب سے رابطہ ہے، بات ہو چکی ہے، اور اب صرف یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے گائیڈ کرنا ہے۔ مطلب کن کو گائیڈ کرنا ہے؟ پاکستان کے فیصلہ سازوں کو گائیڈ کرنا ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہہ لیں کہ انضمام اقتدار سنبھالیں گے ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے۔ ایک شورا ٹائپ وہ ہوگی، اور آپ نے لوگوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ اصل دین کیا ہے، پاکستان کا کریکٹر کیا ہے، پاکستان کس لیے مارز وجود میں لایا گیا تھا، یہ حکم ربی تھا، اور اللہ کی منشا کچھ اس طرح کی ہے کہ پاکستان، وہ پھر حوالے دیتے ہیں کہ خراسان سے اٹھیں گے کالے جھنڈے والے، تو وہ یہی وہ خطہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ بہرحال جو 4 لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے، وہ کیا ان کے جواب ہوں گے، کیا جواب نہیں ہوں گے، یہ تو ان کے اوپر ہے۔ یہ خبر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے پیچھے جو اصل بات مجھے جو فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی پاکستان کے لیے پھر کوئی، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت صدارتی نظام کے حوالے سے بڑی گفتگویں ہو رہی ہیں، کمپین چلنی شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ ARY کے اوپر جو ہے وہ اشتہار چلنا شروع ہو گیا ہے، کل سے وہ اشتہار چل رہا ہے، کوئی ویژن پاکستان یا vote.com ویژن پاکستان vote.visionpakistan.com یہ والا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں چلا کے تے پاکستان یہ تے پاکستان وہ، حالانکہ نہ علامہ اقبال کی کوئی صدارتی نظام کی انہوں نے کوئی پیشن گوئی کی تھی، اور قائد اعظم نے تو پاکستان کے لیے پسندی پارلیمانی نظام حکومت کیا تھا، اور پارلیمانی طرز حکومت جو ہے اسی کے بطن سے جو ہے وہ پاکستان برآمد ہوا ہے، آپ یوں سمجھ لیں۔ تو قائد اعظم جو ہیں وہ صدارتی نظام کو تو مطلب کیا انہوں نے کہنا ہے یا کرنا ہے، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ کچھ کیا۔ اصل میں باتیں یہ ہیں کہ یہ جو قوم کو جو ہے وہ بیوقوف سمجھنا، قوم کو کوئی نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اصل میں یہ بھی جو خواب آیا ہے لندن سے، یہ بھی بائی ڈیزائن ہے چیزیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا بڑے گیم کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی بنیاد کے اوپر ورگلا کے کچھ بڑے اسکالرز جو نیک نام ہیں پاکستان کے اندر، ان کو اپنا ہمنوا بنایا جائے۔ جس طرح طاہر القادری صاحب کو بھی خواب آئے تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا، اس دفعہ خواب کسی اور کو آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم نے نہ حکومت میں آنا ہے، جو حکومت میں ہونے ہیں لوگ۔ تو بیسیکلی ایک بڑا پلان کوئی تیار ہو رہا ہے، وہ جو لوگوں سے ملاقاتیں، میل ملاقات کر کے جو جن کے نام ہیروں کے اوپر لکھے ہوئے تھے خواب میں، ان کو بیسیکلی وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ ایک اس سسٹم میں لے کے آئیں۔
کہ جو پاکستان میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے یا جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے بڑے لیول کے اوپر ہو رہی ہے، اور وہ بیسیکلی تھوڑا سا کہہ لیں کہ جو پبلسٹی سٹنٹ کہہ لیں یا نیک نامی اس طرح کی کہ وہ جو بھی سسٹم کریٹ ہوگا کوئی اچھے اچھے بندے ساتھ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ نیتوں پہ بھی نہ شک کریں اور ہم نوا رہیں یا پبلک اوپینین جو ہے وہ ذرا ہمارے حق میں رہے۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے کمپین چل رہی ہے، اور پھر یہ خواب والی بھی بات جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کو جوڑ کر دیکھ لیں تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے جو کچھ اہم ترین لوگ ہیں وہ پاکستان میں ایک نیا تجربہ، ایک نئی ہمت، ایک نئی کوشش، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس سے متعلق بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے تھوڑا سا اس پر کام کیا تھا تو پھر وہ جو خواب والی بات ہے وہ سامنے آئی، وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ، میں اس کو کمپین تو نہیں کہوں گا، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، جس کا ایک ونگ یہ ہوگا کہ کس طرح کر کے جو نیک نام مذہبی اسکالر ہیں ان کو اپنا ہمنوا کس طرح بنانا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ رائے عامہ جو ہے ہمارے حق میں ہو، اور کس طرح پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اور کس طرح کچھ میڈیا تو ہے بلکہ 90% تو میڈیا ان کے آلریڈی کنٹرول میں ہے، اور وہ صبح شام جو ہے وہ صدارتی نظام کے، نئے نظام کے، پاکستان کی خرابیوں کے خلاف وہ گیت گانے شروع کر دے گا، ترانے بجنے شروع ہو جائیں گے، کچھ بجنے جس طرح ARY کے اوپر بجنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ بڑا کوئی سین کریٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو کہہ لیں کہ ناپسندیدہ عناصر ہوں گے ان کا کلا کما کیا جائے گا۔ وہ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، وہ صحافی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کا منصوبہ ہارون رشید صاحب نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ کوئی لسٹ بنی ہوئی تھی، آصف نواز جنوا صاحب بھی اس طرح کے کچھ عزائم رکھتے تھے تب، لیکن اب کی بار وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ لسٹ 5-6 ہزار بندے کی، کہ ان 5-6 ہزار بندوں کو جو بہت زیادہ بولتے ہیں اس میں تاجر، سیاستدان، وکلا، صحافی، یہ لوگ ہیں، ان کو اگر آپ لٹکا دیں تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک یہ تھیوری بڑی پرانی چلی آ رہی ہے، لیکن اس جو صدارتی نظام ہے اس کے اوپر بھی اب 2 طرح کی رائے آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا ڈول پاکستان کی سیاست کے اندر ڈالا جا رہا تھا، شجاع پاشا صاحب جب ڈال رہے تھے تو پھر ایک خاص قسم کی کمپین مختلف کوارٹرز کے اندر چلی تھی، اور وہ بریفنگز دیتے تھے آ کے کہ جی کہ ہم پاکستان کو یوں لے کر چلیں گے، اتنے پیسے فلاں 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 سوئس بینکس میں اتنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ والی پٹیشن کریں گے، اور یوں کر کے یہ شہزاد اکبر صاحب جیسے لوگ بریفنگز دیا کرتے تھے تب کہ یوں کر کے جناب وہ سارے ڈالر جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور پھر انہی بریفنگز کے نتیجے میں انسپائر ہو کے یہ جو منہ پر مارنے والی بات کہی تھی مراد سعید صاحب نے کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے گا تو یہ ہم IMF کے منہ کے اوپر ہی ماریں گے، تو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اس کے پیچھے بھی وہی کہانی تھی۔ تو پاکستان میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں گاہے بگاہے، تو اب یہ چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ جو مطلب اب نیا سیٹ اپ یا نئی کوشش کی جا رہی ہے کہ نیا نظام وضع کیا جائے، اس کے پیچھے عمران خان صاحب بتائے جاتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ میں صدر بن جاؤں اور پھر اگلے 5 سال صدر کر کے اس طرح کر کے یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کام اتنی آسانی سے عمران خان صاحب جیسی پرسنالٹی نہیں کر سکتی until unless کہ ان کے پیچھے کوئی گروہی مفادات وابستہ نہ ہوں، اور عمران خان صاحب کو سامنے رکھ کے یہ والا کام کر لیا جائے، جس طرح پہلے عمران خان صاحب کو سامنے رکھ کر پاکستان کے اوپر ایک تجربہ کیا گیا، اور جو تجربہ الٹا پڑ چکا ہے یا کم از کم ناکام ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہوں گے، اس کے پیچھے وہی ہوں گے جن کو ہونا چاہیے۔ تو وہ بھی اس صورت میں اگر تو یہ کوئی تنہا کسی کوئی خواہش ہے، کسی فرد کی خواہش ہے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ مشکل ہے، یہ صرف کمپین کی حد تک رہے گا، اور یہ افراد ہوتے ہیں وہ جو پیچھے ہوتے ہیں، مطلب افراد کی صورت میں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی گروہ کی بات نہیں میں کر رہا، یا کہہ لیں کہ کوئی بڑے لیول کے اوپر کی بات نہیں میں کر رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کمپین چلتی ہے، آپ جانے کی ضد نہ کرو، جانے کی باتیں چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو، وہ سٹیمرز بھی لگ جاتے ہیں، بینر بھی لگ جاتے ہیں، اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر لگ جاتے ہیں، قد آدب جتنے لگ جاتے ہیں، لیکن
وہ منصوبے ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف خواہشیں ہوتی ہیں، اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے جب آپ صاحب حیثیت ہوں، جب آپ کوئی منصب دار ہوں، تو پھر آپ کے جناب وہ چاپلوسی کرنے والے، آپ کی خوشامد کرنے والے، یہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے، جو صدارتی نظام والا معاملہ ہے، یہ جو کمپین چل رہی ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کوئی لندن سے اٹھا ہے اور اس کو خواب بھی آ گئی اور اس نے آ کے کمپین بھی کرنی شروع کر دی، لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے شروع کر دیے، تو یہ ذرا تھوڑے سے بڑے لیول کا ہے۔ اب اگر بڑے لیول کا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں سے تو بڑا لیول نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کے اوپر ایک سیٹ اپ جو ہے، ایک بندوبست جو ہے وہ مسلط کر کے دیکھ لیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیلیور نہیں کر سکے اب آپ۔ تو لہٰذا یہ تجربہ، اول تو بات بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ کس طرح ہے، پھر تو دستور کو لپیٹنا ہوگا، کیونکہ دستور میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں کہ صدارتی آرڈیننس جو ہے، وہ صدارتی نظام جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے۔ پاکستان کا دستور لپیٹنا ہوگا، اور دستور لپیٹنے کے پھر کہہ لیں کہ اس کے جو مضمرات ہیں اس سے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے دستور لپیٹا تھا، پاکستان واپس نہیں آ سکتے۔ ضیاء الحق صاحب نے دستور لپیٹا تھا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ میں کسی فرد کے اوپر یہ والے الزام نہیں لگا رہا، میں ماضی کی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ تو اب اگر کسی کا جی چرایا ہے، کوئی شوق آیا ہے کہ جناب پاکستان کے اوپر ایک اور تجربہ کرنا ہے، تو پھر اس کو ماضی کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ محض خواہشیں ہیں، اور بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ منظم انداز میں اس کو پلان ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہیں وہ افراد جو ہیں وہ اداروں کے اوپر بھاری نہیں پڑ سکتے۔ پاکستان میں عدلیہ ہے، پاکستان میں مقننہ ہے، مطلب پاکستان بنانا ریپبلک تھوڑی ہے، اگرچہ ہو بھی جاتی اس طرح کی چیزیں، لیکن ان اداروں کا کیا کریں گے ہم؟ انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ، اور پھر 22 کروڑ لوگ ہیں، اور مطلب جیتے جاگتے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مطلب متحرک بھی ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے اندر غیر دستوری بندوبست جو ہیں وہ 8 9 10 سال سے زیادہ عرصے کے لیے چلنے نہیں دیے۔ تو اب مجبوراً مطلب لوگوں کے مزاج کی وجہ سے اب یہ ہے کہ سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے، مطلب پیچھے کسی کی اوٹ میں ہم جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہ رہے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں چل سکتا۔ تو یہ کوشش کر کے دیکھنے والے دیکھ لیں، لیکن یہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکے گا۔ تو باقی کسی کی چونکہ طاقتور کی جو منشا ہوتی ہے، اس کے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ طاقت اور جو حسن ہوتا ہے ان کے آگے کھڑے نہیں ہوا جا سکتا، لیکن ان کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو تھوڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بڑے بڑے کام کر کے دیکھ چکے ہیں، تو پلے ان کے کچھ نہیں پڑا، نہ عزت رہی، نہ ہی کچھ اور رہا، نہ کوئی فیوچر رہا۔ تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے، آپ کو جاگتے رہنا ہے۔ اگر تو یہ نظام آپ کے بل بوتے کے اوپر آ رہا ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے، یعنی کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پارلیمانی طرز حکومت ناکام ہو چکا ہے، اوکے ٹھیک ہے، مطلب یہ چند گروہ یا چند افراد جو ہیں وہ یہ لوگوں کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک دستوری طریقہ ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، اور دستور ساز اسمبلی پہلے جائیں، الیکشن میں جائیں، اور اپنا منشور رکھیں کہ ہم پاکستان میں جو صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی پارٹی، اس پارٹی کو اگر 2/3 میجارٹی مل جائے تو پھر وہ اسمبلیاں توڑے ایک ترمیم کر کے کہ جی کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوگی، پھر وہ الیکشن میں جائیں، الیکشنوں میں جتنی پارٹیاں وہ حصہ لیں، اور جب وہ دستور ساز اسمبلی بن جائے گی تو وہ نیا دستور بنا لیں۔ اس دستور کے ساتھ اس کے بنیادی جو بیسک فیچرز ہیں، ان میں پارلیمانی طرز حکومت بیسک فیچر ہے، اس کا عدلیہ اس کی بیسک فیچر ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی عدلیہ اس طرح کی نہیں ہوگی، وہ زرخوں کے اوپر مشتمل ہوگی عدلیہ، تو فائن وہ نہیں آپ کر سکتے، یا کہ عدلیہ جو ہے وہ وہاں سے بھی جج جو ہیں وہ ہم سرکاری سکول ٹیچروں کو جج رکھیں گے، تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ آپ عدلیہ کا ادارہ ختم نہیں کر سکتے، آپ پارلیمان کا ادارہ ختم نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنے زور بازو کے اوپر کر سکتا ہے، نہ اپنی خواہش کے نتیجے میں کر سکتا ہے۔ اس کو ایک دستوری عمل کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ اس سے متعلقہ درخواستیں
اس مہم جوئی سے متعلق درخواستیں مسترد کر چکی ہے۔ اس طرح کی گنجائش پاکستان کے دستور میں نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دستور لاسٹ ڈاکومنٹ ہے اس قوم کا جس نے اس کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، ورنہ تو پھر یہ کھلارا پڑ جائے گا۔ اور یہ لوگوں کو تنخواہ دار بندہ نہیں سمجھ سکتا یہ والی باتیں۔ تنخواہ دار جو ہیں ان کو اپنی تنخواہ سے مطلب ہوتا ہے، اور فکر کریں کہ تنخواہیں آتی رہیں، ورنہ وہ نہ ہو کہ حالات خراب ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے کہ پارٹیاں لگا دینی پیچھے کہ جی اس کو خواب آ گیا ہے، اس کو خواب آ گیا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ کرنا ہے، یہ اب لوگ جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگے ڈاڑی مرضی یہ پاکستان جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوڑا تھا کوڑے دا میدان، یہ پاکستان ہے، یہ آپ ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بسم اللہ کریں، انتظار کاہے کا ہے؟ یہ کمپین چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ زور لگا کے دیکھ لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔